جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاؤں. یہ اللہ نے حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق اور باطل کو ملانا بھی چاہتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپانا بھی چاہتے ہیں. اور نہیں کیا آپ نے کچھ دعویٰ ہو گیا. چلیے آسان کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کو حق جانتے ہوئے باطل کی طرف مائل ہے, یہاں رہتے ہوئے وہاں کی سنتے ہیں. بھائی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو حق کو حق نہیں جانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ باطل ہی حق ہے اور حق کو باطل سمجھتے ہیں. رہتے ادھر ہیں, سنتے ادھر کی ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن خبر پڑوس کے گھر کی رکھنا چاہتے ہیں. ارے میاں تمہارے اوپر تمہارے گھر کی ذمہ داریاں, تم اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں فکر کرو بھائی. پڑوس کے جس معاملے کی فکر تم کو کرنا چاہیے اس کی فکر تم کو ہے نہیں. خواہ کی باتوں کی فکر لیے بیٹھے ہوئے. اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے آگ و پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور پانی کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے روشنی اور اندھیرے کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق و باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے آدم اور ابلیس کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے حابیل اور قابیل کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے موسیٰ اور فرعون کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے خدا اور شداد کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے ابراہیم اور نمرود کا ملاپ نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا ملاپ ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے محمد اور ابو سفیان کا ملاپ. کسی اعتبار سے ملاپ نہیں ہو سکتا. تو جب محمد اور ابو سفیان کا ملاپ نہیں ہو سکتا تو علی اور معاویہ کا ملاپ کہاں سے ہو جائے گا؟ اور جب علی اور ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا تو پھر حسن مجتبی اس کے سامنے طیب کیوں کریں گے؟ اور آپ نے ارے بھائی امام حسن علیہ السلام جنہیں کہا